تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو اسی سلسلہ میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ ساتھی جو کچھ سوالات آئے ہیں اور جو ساتھی سوال کرنا چاہے وہ سوال کر سکتا ہے۔ بنیادی بات درود و سلام کے متعلق یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ترغیب کے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم درود پڑھو، صلو علیہ وسلم، اور سلام پڑھو، تسلیماً، سلام پڑھنا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین چیزیں بڑی واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے کیا معنی مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے یا کوئی کلمات کا ورد نہیں کرتے، بلکہ صلاۃ اللہ سے مراد دو معنی بڑے واضح ہیں۔ ایک جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرماتی ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا معنی سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا، جس میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ کا جو مفہوم ہے یہ تھوڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کی رفعت عالم ارواح میں بھی بلند رکھی، عالم دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ پھر انہوں نے تفصیل کی ہے کہ عالم ارواح میں کیسے، میثاق کے نبوت کے لحاظ سے بھی تمام ارواح انبیاء سے خاتم الانبیاء کی نبوت کا عہد و میثاق اور اس کی تاکیدات، یہ بھی صلاۃ اللہ ہے۔ پھر اسی طریقہ سے تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے ذکر کا ہونا، انبیاء کی تقریروں اور بیانات میں آپ کے تذکروں کا ہونا، یہ بھی صلاۃ اللہ ہے۔ اور پھر دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات سے نوازا، رحمت للعالمین کا منصب اللہ نے عطا کیا، خاتم النبیین کا مقام اللہ نے عطا کیا، ورفعنا لک ذکرک کا مقام اللہ نے عطا کیا، تو یہ سارے مقامات پھر آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم کا مقام عطا کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا کا مقام عطا کیا۔ آپ کو ایسے مددگار عطا کیے، یار عطا کیے
جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جو اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا مصداق ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں صلاۃ اللہ میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مقصد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت کبریٰ کا اذن عطا فرمائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے، لواء الحمد آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اول آخر لوگ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہوں گے۔ تو حاصل یہ کہ صلاۃ اللہ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں جو بعض جاہل خطیب بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہے، تو یہ سوال بھی کفریہ ہے اور تصور بھی کفریہ ہے۔ اللہ عابد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور معبود برحق ہیں۔ تو صلاۃ اللہ کے یہ دو معنی، ایک سید محمود آلوسی کا اور دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تابعین حضرات سے نقل کیا، ثناؤہ عند الملائکہ، اس پر گفتگو تفسیری تحقیقی مقام پہ ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، وسلموا اور سلام بھی پڑھو۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جہاں صلو اور سلموا کے درمیان واو ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اقتران والا معنی نہیں ہوتا۔ مثلا جاءنی زید و عمر، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زید کے ساتھ عمر آیا، بس یہ اس کی دلالت اتنی ہے کہ زید عمر دونوں آئے۔ تو واو مطلق جمع کے لیے اقتران والا معنی واو میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یہ کس کو کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ صرف مومنین کو کہا گیا، ایمان والوں کو۔ بے ایمان کو اس کا حکم بھی نہیں۔ کوئی کسی مشرک، بدعتی اور بے دین اور جو کفر یا بدعت یا شرک کا مرتکب ہے، اس کو نہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، نہ صلو کا وہ مخاطب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود خالص عبادت ہے، اور عبادت کا مکلف وہ اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، کیونکہ مشرک کی عبادت قابل قبول ہی نہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو اب اس سلسلہ میں آپ ساتھیوں کے جو سوال ہیں اس کو ہم مختصر طور پہ لیتے ہیں، جو ساتھی بھی سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جی یہ پہلا سوال ہے، کیا صلاۃ السلام کے کلمات متعین ہیں یا خود صلاۃ السلام اپنی طرف سے بنا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ صلاۃ و سلام ایک عبادت ہے، اور جہاں ایک قانون ذہن میں رکھ لیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہیں دنیاوی امور اور ایک ہیں امور عبادت۔ جو دنیاوی امور ہیں ان کے متعلق ضابطہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جب تک منع نہ ہو، اور جو عبادت ہے تو الاصل فی العبادہ التوقف، عبادت میں اصل توقف ہے جب تک ثابت نہ ہو۔ یہ قانون ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ جو دنیاوی امور ہوں گے ان میں اصل اباحت ہے۔ اصل اباحت ہونے کا مطلب ہے کہ جب تک ان سے کوئی منع نہیں ہوگی وہ جائز ہوں گے، اور جو امور عبادت ہیں ان میں اصل توقف ہے، اور توقف ہونے کا مطلب کہ عبادت ثابت تب ہوگی، عبادت قرار تب پائے گی
کہ اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے۔ اس ضابطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ درود یہ امور دنیاوی میں سے ہے یا امور عبادت میں سے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ درود پاک سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے، اور جب سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے تو اہم اور بڑی عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، تو درود بھی وہی صحیح ہوگا جس کا ثبوت ہوگا۔ اپنی طرف سے ہر آدمی درود بنانے لگ جائے تو اس پر دلیل بھی آپ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی صلو علیہ وسلم تسلیما، تو صحابہ کرام نے عرض کی کیف نصلی علیک، ہم آپ پہ کیسے درود پڑھیں؟ تو صحابہ کرام تو فصحاء بلغاء تھے، اگر وہ درود بناتے تو سب سے بہتر بنا سکتے تھے آج کے مولویوں کی بنسبت، لیکن صحابہ کرام نے سوال کیا ہے کہ صلو علیہ کیف نصلی علیک، کہ ہم درود پاک کس طرح پڑھیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے پڑھ لو، بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے وہ کلمات ذکر کیے اور وہ درود بتلایا ہے۔ تو اس لیے درود پاک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ثبوت ضروری ہے، تو وہی درود پڑھنے بہتر ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت شدہ ہیں۔ جی تیسرا سوال ہے کہ عند القبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ درود پاک جو ہے، درود پاک اللہم صلی علی تقریباً 22 صحابہ سے 45 سیغوں کے ساتھ ثابت ہے درود پاک کتب حدیث میں، اور سب جتنے سیغے ہیں آگے مختلف ہوتے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہاں سے درود شروع ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کا درود، اور آج جیسے آگے لاحقے لگاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان و ما یکون، اس طرح کا درود نہ پیغمبر کریم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے۔ رہ گیا یہ جو فرق کرتے ہیں کہ قبر پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور دور اللہم صلی علی، یہ جو فرق ہے یہ فرق ہی بدعت ہے، اور یہ فرق نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین نہ ائمہ مجتہدین سے، بلکہ درود قبر پر بھی وہی ہے اور دور بھی وہی ہے، اور درود یہی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد۔ جو آدمی قبر یا غیر قبر یا عند القبر یا بعید از قبر کا فرق کرتا ہے تو اسے دلیل دینا ضروری ہے، ورنہ تحریف فی الصلاۃ، درود میں تحریف کا مرتکب ہوگا، اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ سلام جو ہے وہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں قد عرفنا السلام، سلام ہم نے پہچانا ہے، اور وہ سلام ہے نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، اور یہ سلام ثابت ہے۔ نماز کے اندر بھی یہ سلام ہے، اور قبر انور پر بھی کسی کو جانا نصیب ہو تو وہاں قبر انور پر تو جانا نصیب ہو تو ممکن نہیں ہے اس وقت۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہے، ابھی کل ہم بھی دیکھ رہے تھے، اب تو انہوں نے ایک لین اور زیادہ دور کر دی ہے، تو 5 دیواریں ہیں قبر انور کے ارد گرد، اور پھر مسلم جو سلام پڑھ رہا ہے آپ خود دیکھیں، یہ اندر روزہ بھی بننا مشکل ہو گیا ہے، اندر قبر تو اس سے بھی اب ادھے،
تو اس لیے یہ بھی دھوکہ ذہن سے نکال لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اندل قبر کوئی جا سکتا ہی نہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بالفرض جا سکتا ہوتا آپ کی قبر انور تک، تب بھی درود تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سلام بھی وہی ہے جو آپ سے ثابت ہے، اور درود بھی وہی اللہم صلی علی جو آپ سے ثابت ہے۔ اس طرح سوال ہے کہ یہ عند القبر آپ صلاۃ السلام سنتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں سنتے تو نہ سننے کی دلیل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت عام سوال ہے۔ پہلی بنیاد تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مولوی حضرات عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے عند القبر کا معنی متعین کرو کہ آیا جہاں درود و سلام پڑھنے والے عند القبر جا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ کی قبر انور حضرت عائشہ کے حجرہ میں موجود ہے، اور حجرہ حضرت معاویہ کے آخر دور میں مکفل ہوا، پھر عمر بن عبدالعزیز کی دیوار، پھر نور الدین زنگی کی دیواریں جن کا دروازہ بھی نہیں ہے، پھر شبکے کی دیوار، اور پھر موجودہ صورتحال ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کل سے اور پرسوں سے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ صورتحال کیا ہے کہ اب تو دو لینیں، ایک لین تو بالکل دیوار جو مسجد کی آخری دیوار ہے اس سے گزر رہی ہے، اور درود و سلام پڑھنے والوں کی آواز جو زندہ شرطے سامنے کھڑے ہیں ان تک بھی نہیں پہنچتی، اور ہونا بھی ایسے چاہیے، کیونکہ حرمت ہو میتن کا حرمت ہی حیا، تو اس لیے آپ کی قبر کا بھی وہی ادب ہے، تو وہاں شور تو کر نہیں سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ ذرا واضح کرنی چاہیے کہ عند القبر کا معنی کیا ہے۔ پہلے جتنے بزرگ ہیں وہ تو لکھ گئے کہ عند القبر ہے حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر کوئی داخل ہو، اور جو حجرہ کے باہر ہے وہ بعید ہے، دور ہے، اور جو دیوار کے باہر ہے وہ ابعد ہے، دور کا بھی اس میں تفضیل ہے، اس سے بھی زیادہ دور ہے۔ تو پہلی بنیاد یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دھوکہ کہ عند القبر، تو عند القبر کا تحقق ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو قائل ہیں سما کے، مثلا آپ کے مسائل ان کا حل تسکین الاذکیاء اور خود مولانا سرفراز کی تسکین الصدور کی ایک عبارت، اور انہوں نے مولانا سہارنپوری کے ذمہ بھی لگائی، تو وہ عند القبر کا معنی کیا لیتے ہیں؟ مسجد نبوی کی حدود میں جتنا پس صلاۃ السلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں، تو وہ عند روضہ بھی نہیں، مسجد نبوی کی حدود۔ اور پھر یہ بھی موجود ہے کہ مسجد نبوی چاہے یمن تک وسیع ہو جائے، تو آپ حضرات تو اب یہاں مدینہ منورہ میں ہیں اور مسجد نبوی دیکھیں کہاں تک جا رہی ہے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ یہ سما تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ اگر تحت الاسباب ہے تو عیاناً اور مشاہدتاً یہ سری باطل ہے، اور اگر ما فوق الاسباب ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا انکار ہوگا۔ ہاں رہ گیا مسئلہ کہ نہ سننے کے دلائل، تو ضابطہ تجھے ہے کہ دلائل اس بات پہ ہوتی ہیں، لیکن میں چند چیزوں کی طرف رہنمائی کر دیتا ہوں نہ سننے کے بھی۔ پہلی دلیل تجھے ہے کہ سننے کا ثبوت نہیں، جب سننے کا ثبوت ہی نہیں تو نہ سننا ثابت ہو گیا، اور بالکل واضح دلیل ہے کہ سننا جب ثابت نہیں تو نہ سننا ثابت ہے۔ اور دوسرا، قرآن مقدس کی صریح نصوص اور پیارے پیغمبر کے فرمودات وہ صریح طور پہ دلالت کر رہے ہیں کہ موت کے بعد کوئی بھی دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سنتا،
مثال کے طور پہ سورہ فاتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور۔ سورۃ روم اور سورۃ النمل ان میں ایک ہی مضمون ہے، انک لا تسمع الموتى، اور جہاں مشتق پہ حکم لگا ہے، اور قانون ہے کہ جب مشتق پہ حکم لگے تو مادہ اشتقاق علت ہوتا ہے، تو انک لا تسمع الموتى مردوں کے نہ سننے کی علت موت ہے۔ اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ یدار الحکم علی علتہ، کہ جہاں علت پائی جائے گی حکم پایا جائے گا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی یا نہیں؟ اگر موت آئی تو عدم سماع والا حکم بھی پایا جائے گا، اور اگر موت ہی نہیں آئی تو پھر سماع کی بات اور بحث چھڑ سکتی ہے۔ تو قرآن پاک کی سورۃ روم، سورۃ النمل، سورہ فاتر، اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ سورۃ النحل میں اور سورہ یونس میں وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور اسی طریقہ سے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ۔ الموتى کو یسمعون کے مقابل رکھا گیا، جس پر تمام مفسرین نے لکھا کہ الموتى لا یسمعون، مردے سنتے نہیں۔ تو اسی طریقہ سے قرآن مقدس کا سورۃ المائدہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا اجماع ذکر کیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اور پھر حدیث حوض جو متواتر حدیث ہے اور 32 سے زائد صحابہ سے ثابت ہے، جس میں آ رہا ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ما آمے اور ما احدثوا بعدک، جو بھی آپ کے بعد انہوں نے بدعت چاہے قبر پہ کی، دور کی، لا تدری آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، انک لا تدری، تو 32 صحابہ سے مروی ہے۔ اسی طریقہ سے 5 احادیث صحیح الاسناد وہ موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ الصلاۃ والسلام، یعنی صلاۃ والسلام کا ثواب اور صلاۃ والسلام سے آنے والی رحمت کی تبلیغ اور بلوغ کا تذکرہ ہے، اور وہ 5 احادیث ان الفاظ کے ساتھ ہیں حیث ما کنتم ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ تو حیث ما کنتم عند القبر کو بھی شامل ہے، بعید از قبر کو بھی شامل ہے۔ تو یہ نص ہے کہ نہ قبر پہ سنتے ہیں نہ دور سے، یہ حیث ما کنتم، قبر والا درود بھی اور دور والا درود بھی، یہ اللہ کے ہاں دعا مقبول ہے، اور درود کی حقیقت بھی دعا ہے، اور اس سے رحمت کا نزول اور ثواب کا وصول یہ بالکل ہوتا ہے۔ رہ گیا سما کی بات، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی ثناء اللہ بھائی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا، ان کا جواب ہو گیا ہے، مگر انہوں نے بیچ میں اضافی کلمات کہے ہیں۔ کہتے ہیں اندر قبر کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ اور مسجد نبوی میں عدنان کاکا خیل صاحب فرماتے ہیں کہ ساری مسجد نبوی جو ہے اندر قبر ہے۔ یہ تو میں نے جواب دے دیا۔ کون ہے ثناء اللہ بھائی؟ آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ ایک تو عدنان کاکا خیل صاحب ہیں، تو اب ان سے بھی آپ دلیل کا مطالبہ کریں کہ ایسی روایت لائیں کہ پوری مسجد نبوی میں جتنا پس سلام پڑھا جائے آپ سنتے ہیں۔ تو اب حدثنا کاکا خیل تو دلیل نہیں ہے، اس پر کوئی مضبوط دلیل لائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کاکا خیل قیامت تک اس پہ دلیل نہیں لا سکے گا۔ جو پہلے حضرات نے عند القبر کا معنی متعین کیا ہے وہ داخل الحجرہ، یہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر، داخل الحجرہ۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لفظ عندہ مبہم ہے، اور جو مبہم ہوتی ہے چیز، اس سے جب تک اس کے معنی متعین نہ ہو تو استدلال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو اس اندیت کا ابہام دور کرنا ضروری ہے، ورنہ مبہم سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ عقیدہ تو ثابت ہوتا ہے قطعی الدلالت نص سے اور قطعی الثبوت سے، تو مبہم۔ تو اب جن حضرات نے اس کی وضاحت کی تو وہ فرماتے ہیں داخل الحجرہ ہے۔ حافظ ابن حجر مکی کا فتاوی آپ دیکھیں، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ، علامہ ابن عبد الہادی وغیرہ بڑے بڑے حضرات نے جنہوں نے اندہ پہ بحث کی، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی حجرہ کے اندر اندیت کا تحقق ہے، اور حجرہ کے باہر وہ بعید ہے، اور دیوار کے بعد تو ابعد ہے، بعید سے بھی کچھ اوپر۔ تو اب یہ کاکا صاحب بتائیں کہ مسجد نبوی کی حدود میں نبی کریم علیہ السلام سلام سنتے ہیں، تو کاکا صاحب سے یہ بھی پوچھ لیں کہ یہ سماع تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ اگر تحت الاسباب ہے تو ثابت کیجیے اسباب، اور اگر فوق الاسباب ہے تو پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دیجیے، کیونکہ کلمے میں پڑھا لا الہ الا اللہ، اور ما فوق الاسباب سننا یہ الوہیت کا خاصہ ہے، یہ عبدیت کا خاصہ نہیں۔ تو اس لیے کاکا صاحب کو تجدید ایمان کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔ یہ عند القبر والی روایت جو ہے بعض لوگ پر کہتے ہیں کہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ماشاءاللہ، سوال بھی کسی بھائی نے کیا اور نام نہیں یہ بہت اچھا ہے۔ تلقی بالقبول کا پہلے معنی بتائیے، کیا تلقی بالقبول یہی ہوتا ہے جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہو؟ اس کو کون قبول کرتا ہے؟ اس کو وہی قبول کرتے ہیں جو منکرین قرآن ہوں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تلقی بالقبول کن کا معتبر ہے؟ تو پہلی بات تو ہے کہ تلقی بالقبول روایت کے باب میں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، روایت کا تلقی بالقبول کا تعلق خیر القرون کے ساتھ ہے، بعد کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، متاخرین کے ساتھ نہیں۔ تو آپ ہمت کیجئے، خیر القرون میں صرف اور صرف ایک صحابی، ایک تابعی، 4 اماموں میں سے صرف ایک امام اور ان کے شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد کا باسند صحیح صریح حوالہ کہ انبیاء عند القبور سنتے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام عند القبر سنتے ہیں، ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی اور 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام پیش کر دیں تو آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے، باسند صحیح ہو، حوالہ صریح ہو۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ نہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، نہ تابعین کا، نہ تبع تابعین کا، اور تلقی بالقبول کہاں سے حاصل ہوئی؟ جبکہ یہ صریح قرآن کے بھی مناقض اور روایات صحیحہ کے بھی خلاف ہے۔ جی، یہ من صلی علیہ عند قبری جو روایت ہے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کو 35 کے قریب محدثین نے فرمایا کہ یہ ضعیف نہ موضوع ہے۔ ایک ضعیف ہوتی ہے، ایک موضوع ان من گھڑت جھوٹ۔ علامہ اکیلی سے لے کر علامہ عبدالعزیز فرہاروی تک بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اس روایت کو کہا موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے، اور لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جی، آخری سوال ہے کہ درود شریف جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں کون سا درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ درود ابراہیمی سب سے بہترین درودوں میں سے جو بنیاد ہے وہ یہی جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کیونکہ درود جو ہے اس پہ انشاءاللہ مستقل بھی بحث کریں گے کہ براہ راست صلاۃ السلام خطاب کے صیغہ کے ساتھ یہ نہ صحابہ سے منقول ہے نہ ائمہ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ کی ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہم صلی
صلو اللہم صلی، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ، اللہم بارک، اللہ تو برکت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پر۔ تو سب سے بہترین درود اور سب سے افضل درود اور سب سے جامع درود یہی ہے نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ استاد ایک سوال ہو رہا ہے، جی سوال بھی انہوں نے کیا مگر ان کا نام نہیں لکھا ہوا، قرا نعال والی حدیث صحیح ہے اگر عادت سما نہ مانی جائے؟ بھائی دیکھیں، یہاں سماع موتا کی بات نہیں ہو رہی، قرء النعال والی روایت امام شامی نے فرمایا ہے کہ ان صح سندہ لیکن معلول لعلت تقتضی عدم ثبوتها وہی مخالفتہ للقرآن، امام شامی نے فرمایا۔ اور باقی جو قرء نعال پر بحث ہے اس کا تعلق سماع کے ساتھ ہے، ہم جہاں بات کر رہے ہیں درود و سلام کی۔ اس پر اگر کسی ساتھی کا سوال ہے درود و سلام کے مسئلے پہ وہ کرے اور اس سوال کو ہم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔